بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، آپ تمام عالم اسلام کو میری طرف سے اسلامک نئے سال کی مبارکباد۔ ہمارا سال کا پہلا دن، نیا سال، دنیا کا ایک واحد مذہب جس کا ختم سال قربانی سے اور آغاز سال بھی قربانی سے۔ کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا کہ سال جب ختم ہوتا ہے تو قربانی سے ہی ختم ہوتا ہے، اور سال کا جب آغاز ہوتا ہے یعنی سال شروع ہوتا ہے تب بھی قربانی سے شروع ہوتا ہے۔ اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو دی جانے والی قربانی کل قیامت کی صبح تک یاد رکھی جائے گی۔ ایسی قربانی دنیا میں نہ کوئی دے سکتا ہے اور نہ کوئی دے گا، جیسی قربانی حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں دی۔ عظیم ترین قربانی حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس ماہ کی 10 تاریخ کو، 2 تاریخ شروع ہو گئی ہے ہماری، اس ماہ کی 10 تاریخ کو ایسی قربانی کہ اپنی ہی نہیں بلکہ اپنے عزیز و اقارب، رشتے ناتے دار، بھائی بھتیجے، بھانجے، بیٹے، سب کو ہنستے ہنستے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تو دنیا سرزمین پر ایسی قربانی دوسرا کوئی پیدا نہیں ہوگا کہ ایسی قربانی پیش کر دے۔ چلیے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ رب تعالیٰ کا ارشاد باری ہے، رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اپنے کلام پاک میں؟ اللہ اپنے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کیا؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف بیان کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے۔ تو آئیے میں آپ سبھی سے عرض کروں گا کہ ایک بار ہما عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ انداز کے اندر جھوم کر آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ بالکس بنا میں درود شریف کا نذرانہ اور ہدیہ پیش کریں تو بڑے بآواز بلند اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ دیکھیے جب کوئی شخص کسی مقصد اور کسی غرض سے اپنا مرکز چھوڑ کر دوسرے مقام پر جاتا ہے تو مقصد پورا ہو جانے اور مطلب حل ہو جانے کے بعد وہ اپنے مرکز اصل کی اور واپس ہو جاتا ہے۔ یہ دنیاوی بات کے اعتبار سے بھی سمجھا دوں کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی بھی غرض سے جاتے ہیں، لیکن ہمارا جو اصل مرکز ہوتا ہے، اصلی جو جگہ ہوتی ہے، کہنے کے طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم رتن گڑھ کے رہنے والے ہیں، اگر رتن گڑھ سے کہیں دور جاتے ہیں تو ہمارا مقصد جب پورا ہو جائے گا تو ہم لوٹ کر رتن گڑھ واپس سے آئیں گے۔ دنیاوی اعتبار سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ جب کوئی شخص ایک مقام سے دوسرے مقام کی جانب جاتا ہے تو مقصد پورا ہو جانے کے بعد وہ اپنے مرکز اصل کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ تو یہی بات آقا مہدی تاجدار مدینہ نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ہمارے بیچ میں کس غرض سے بھیجا تھا؟ دین اسلام کا پیغام خدا کے
پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس دار فانی میں مبعوث فرمایا تھا۔ جب آپ کا مقصد پورا ہو گیا اور خدائے عز و جل نے آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم، جب آپ کا مقصد پورا ہو گیا تو خدائے عز و جل نے آیت کریمہ نازل فرما دی۔ یہ پارہ نمبر 6 اور رکوع نمبر 5 قرآن کریم میں اگر آپ اسے دیکھنا چاہو تو پارہ نمبر تو 6 ہے اور رکوع نمبر 5 ہے، اس کی یہ آیت میں بینات ہے۔ نازل فرما کر آپ کے دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری سنائی اور اپنی نعمتیں آپ پر پوری فرما دی، تو آپ کو اپنے مرکز اصل مقام قدس کی طرف جانے کا وقت قریب آ گیا۔ کون سا وقت قریب آ گیا؟ جب آپ کا دین مکمل ہو گیا، قرآن کریم میں یہ آیت مبارکہ نازل ہو چکی، اللہ نے فرما دیا اے میرے محبوب تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دی اپنے محبوب کو، اے محبوب جس کام کے لیے میں نے دنیا میں آپ کو بھیجا تھا وہ آپ کا مقصد پورا ہو گیا ہے، یعنی دین آپ کا مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی نعمتوں سے نوازا، تو آپ کو اپنے مرکز اصل کی جانب، مرکز اصل کون سا ہے؟ یعنی جس کے لیے قرآن فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بات بتاتا ہوا چلوں کہ ہر ایک جاندار کو ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ فرمان خدا بندی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں ہمارے نبی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور قیامت کی صبح تک زندہ رہیں گے، اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی زندہ رہیں گے۔ ہمارا ایمان کامل ہے، ہمارے آقا مولا جناب احمد مصطفیٰ پر ہی نہیں بلکہ 1,24,000 کم و بیش نبی اس دنیا سرزمین پر آئے، ان سبھی کے لیے ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ سب کے سب زندہ ہیں۔ ہاں، ایک لمحہ کے لیے، صرف ایک لمحہ کے لیے یہ بات، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی قرآن کا کہنا گویا خدا کا کہنا ہے، اور خدا کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ہمارے نبی آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی زندہ ہیں، کل بھی زندہ تھے، اور انشاءاللہ میدان محشر میں ہم گنہگار امت کی شفاعت بھی فرمائیں گے۔ تو آپ کو اپنے اصلی مقام قدس کی طرف جانے کا جو وقت تھا وہ قریب گیا، آپ اس بات کو بہت پہلے سے جانتے تھے، اس لیے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ شاید اس کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں، یعنی حج کے موقع پر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو آپ کے سفر آخرت کی خبر مل چکی تھی، تو آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے اگلے حج میں آپ لوگوں کے ساتھ نہ رہوں۔ مشکات شریف میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر نور نظر صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا، کیا فرمایا؟ نوحیت الی نفسی، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ آپ فرما رہے ہیں اپنی بیٹی سے حضرت فاطمہ زہرا کو اپنے پاس بلا کر کے یہ بات کہی، کیا کہا؟ آپ نے اپنی بیٹی سے کیا کہا کہ مجھے میرے سفر آخرت کی خبر دی گئی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات آپ نے اپنی نور نظر لخت جگر، جو سب سے زیادہ لاڈلی اور پیاری بیٹی، سب سے چھوٹی، آپ کی اولادوں میں سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری لاڈلی بیٹی کو سب سے پہلے یہ بات آپ نے بتائی کہ مجھے میرے سفر آخرت کی خبر دی گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اے فاطمہ رو نہیں، میرے اہل بیت
سب سے پہلے مجھ سے آ کر کے ملاقات کرو۔ جب یہ بات سنی حضرت بی بی فاطمہ نے کہ میرے ابا جان فرما رہے ہیں کہ میرا وقت قریب ہے، میرا آخری وقت قریب ہے، تو حضرت بی بی فاطمہ رونے لگی۔ اور جب آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے فاطمہ رو نہیں، میری اہل بیت میں سے یعنی میری آل اولاد میں سے سب سے پہلے اگر کوئی مجھ سے آ کر ملے گا تو وہ تم ہو۔ سب سے پہلے اگر مجھ سے کوئی آ کر ملے گا تو وہ تم ہو۔ تو جب اس بات کو حضرت بی بی فاطمہ نے سنا تو حضرت بی بی فاطمہ ہنسنے لگی۔ دیگر ازواج محترمات میں سے بعض بیویوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا کہ پہلے ہم نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا اور پھر ہنستے ہوئے دیکھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ حضور نے مجھ کو بتایا کہ آپ کو آپ کے سفر آخرت کی خبر دی گئی ہے۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ آپ نے فرمایا رو نہیں، میری اہل بیت میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر کے ملے گی۔ یہ سن کر کے میں ہنسنے لگی۔ کچھ ازواج محترمات یعنی آپ کی بیویاں، ام المومنین، تمام مسلمانوں کی ماں، ازواج محترمات یعنی آقا بنی تاجدار مدینہ کی بیویاں کچھ وہاں موجود تھی۔ جب انہوں نے اس منظر کو دیکھا کہ پہلی مرتبہ جب آقا بنی تاجدار مدینہ نے جب فاطمہ سے کچھ کہا تو فاطمہ رونے لگی، اور پھر دوبارہ کچھ کہا تو حضرت بی بی فاطمہ ہنسنے لگی، تو انہوں نے حضرت بی بی فاطمہ سے یہ عرض کیا کہ فاطمہ ماجرا کیا ہے؟ پہلی مرتبہ ہم نے تم کو روتے ہوئے دیکھا اور دوسری مرتبہ ہم نے تم کو ہنستے ہوئے دیکھا۔ تو حضرت بی بی فاطمہ کہنے لگی کہ بابا جان نے مجھ سے یہ کہا کہ میں پہلی مرتبہ یہ کہا کہ مجھے میرے سفر آخرت کی خبر دی گئی ہے، اس وقت میں رونے لگی، اور پھر بابا جان نے دوبارہ یہ کہا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کر کے ملے گی۔ تو اس بات سے میں خوش ہو گئی اور ہنسنے لگی۔ دارمی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اس علالت میں کہ جس میں آپ نے وصال فرمایا گھر سے باہر تشریف لائے، اس حال میں کہ اپنے سر پر کپڑا باندھے ہوئے تھے۔ ہم لوگ اس وقت مسجد میں تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہو کر منبر کی طرف تشریف لے گئے اور اس پر رونقیں افروز ہوئے، اور پھر آپ نے ایک خطبہ دیا اور فرمایا والذی نفسی بیادہ انی لا ننظر الی الحوض من مقام ھذا، یعنی قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں اس منبر پر بیٹھے ہوئے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا خدا کا ایک بندہ جس کے سامنے دنیا اور دنیا کی زینت پیش کی گئی مگر اس نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور کے اس ارشاد کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کوئی نہیں سمجھ سکا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ رو پڑے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان ہو جائیں۔ صحابہ کرام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سن کر بہت متعجب ہوئے کہ وہ ایسا کیوں فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس بوڑھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ایک بندے کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ جس کو خدا عز و جل نے دنیا کی تروتازی اور آخرت کے درمیان میں اختیار کیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ لیکن رازدار نبوت فوراً سمجھ گیا تھا کہ وہ بندہ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ منبر پر بیٹھ کر آپ نے کیا فرمایا کہ میں مسجد کے منبر سے بیٹھا ہوا حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ کون فرما رہے ہیں؟ آقا مدنی تاجدار مدینہ فرما رہے ہیں۔ جب یہ بات کس نے سنی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی۔ کیا سنا انہوں نے کہ آقا مدنی
مدی تاجدار مدینہ فرما رہے ہیں کہ ایک بندہ ہے جس کے سامنے دنیا اور دنیا کی زینت رکھی گئی مگر اس نے آخرت کو اختیار کر لیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم ہمارے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان ہو جائیں. تو وہاں بہت سارے صحابہ کرام جمع تھے. تو جب لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو روتے ہوئے دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ اس بوڑھے کی عقل ماری گئی ہے. رسول خدا تو کسی بندے کا حال بیان کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے آقا و مولا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان ہو جائیں. لیکن رازدار نبوت غار یار جنہیں کہا جاتا ہے، غار یار جنہیں کہا جاتا ہے، رازدار نبوت ہیں، فوراً سے پیش کر راز کو سمجھ گئے تھے کہ وہ بندہ کوئی اور نہیں خود رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. بخاری اور مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہدائے احد پر 8 برس کے بعد نماز جنازہ پڑھی. کس پر؟ شہدائے احد پر 8 برس کے بعد میں آقا مدی تاجدار مدینہ نے نماز، کون سی نماز؟ نماز جنازہ پڑھی. کتنے برسوں کے بعد میں؟ 8 برس کے بعد میں. حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی برکات میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا شہدائے احد کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ نے 8 برس کے بعد ان پر نماز جنازہ پڑھی. گویا آپ زندہ اور مردہ دونوں کو رخصت فرما رہے ہیں. شہدائے احد کو اپنی زیارت سے مشرف فرمانے کے بعد لوٹے تو منبر پر رونق افروز ہوئے اور فرمایا میں تم سے پہلے جا رہا ہوں، میں تم لوگوں کے دعوت اسلام کے قبول کرنے اور اطاعت و فرما برداری کے بجا لانے پر گواہ ہوں اور تم سے ہماری ملاقات کا مقام حوض کوثر ہے اور میں اس جگہ سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. آقا بندی کیا فرما رہے ہیں کہ میں یہاں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. اب تم لوگوں کے بیچ سے میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے. تمہاری اور میری ملاقات اب کہاں ہوگی؟ حوض کوثر پر ہوگی، پل صراط پر ہوگی، میزان کے وقت ہوگی. کیوں وکیل صاحب، امام صاحب، والد صاحب بھی بیٹھے ہیں، کہاں ملاقات ہوگی؟ حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی. وہاں نہ ملوں تو کہاں ملوں گا؟ پل صراط پر ملوں گا. اور پل صراط پر نہ ملوں تو کہاں ملوں گا؟ جہاں نامہ اعمال تولے جائیں گے وہاں ملوں گا. کون فرما رہے ہیں؟ آقا مدی تاجدار مدینہ فرما رہے ہیں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری علیہ رحمت اور رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ اے بلال جا کر اعلان کر دو کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں. میں ان کو وصیت کروں گا اور کہہ دو کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ آخری وصیت ہوگی. آپ نے حضرت بلال کو اپنے پاس بلا کر حضرت بلال کو یہ حکم دیا کہ اے بلال جاؤ اور مدینے میں یہ اعلان کروا دو کہ اللہ کے نبی آپ حضرات کے سامنے کیا اپنی آخری وصیت فرمائیں گے. تو حضرت بلال نے حکم رسول اللہ ایسا ہی کیا. انہوں نے مدینے کے اندر اعلان، گلی اور کوچوں میں، بازاروں میں یہ اعلان کروا دیا کہ آخری وصیت سننے کے لیے مسجد نبی میں سب لوگ حاضر ہو جائیں. مدینے کی گلیوں میں، بازاروں میں جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ آقا مدی تاجدار مدینہ اپنی آخری وصیت سنانے والے ہیں، پیش کرنے والے ہیں، تو حال یہ بتایا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے گھر کھلے تھے وہ گھروں کو کھلا چھوڑ کر، جو حضرات دکانوں میں بیٹھے تھے وہ دکانوں کو کھلا چھوڑ کر، جو جس حال میں بیٹھا تھا اس اعلان کو سن کر مسجد نبی میں پہنچ گئے.
اور بتایا جاتا ہے کہ مسجد نبوی میں اتنی تعداد ہو گئی کہ پاؤں رکھنے کو بھی جگہ نہ تھی. جسے ہم اپنی زبان میں کہتا ہے تل رکھنے کو بھی جگہ نہیں. اتنی تعداد مسجد نبوی میں جمع ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف پر رونے کے افروز ہوئے اور طویل خطبہ فرمایا جو وقت اور حال کی مناسبت، نصیحت اور احکام شریف پر مشتمل تھا. اور فرمایا کہ لوگوں، میرا سفر آخرت قریب ہے. جان و مال اور سامان وغیرہ کا کوئی بھی حق کسی شخص کا مجھ پر ہو تو اس کا بدلہ آج مجھ سے لے لے. یہ بات مدارج النبوت میں لکھی ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان اس لیے تھا تاکہ حقوق العباد کی اہمیت و ضرورت ان کی امت پر اچھی طرح سے واضح ہو جائے اور وہ ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی سے ہمیشہ دور رہے. اب یہ حقوق کیا ہے؟ تھوڑا سا میں اس کے بارے میں آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں. برادران ملت، حقوق کی دو قسمیں ہیں. ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد. حق کی جمع ہے حقوق. تو پہلا حق کیا بتایا؟ اللہ کا. اور دوسرا حق کس کا بتایا؟ حقوق العباد، عوام کا حق، رشتہ داروں کا حق، قریبی جو رشتہ دار ہمارے ہیں ان کا حقوق، ماں باپ بھائی بہن، ان سب کے حقوق کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے. اور پھر حقوق اللہ کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ کہ اگر ان کے بارے میں بندہ سے قصور واقع ہو تو وہ صرف توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں، جیسے کہ شہر میں جمعہ اور عیدین کی نماز کے چھوٹ جانے کے گناہ، یا شراب پینے اور ناچ وغیرہ دیکھنے کے گناہ. اور دوسرے وہ جو صرف توبہ سے نہیں معاف ہو سکتے، جیسے نماز نہ پڑھنے، روزہ نہ رکھنے، زکوٰۃ و فطر ادا نہ کرنے اور حج و قربانی وغیرہ نہ کرنے کے جو گناہ ہیں وہ صرف اور صرف توبہ سے معاف نہیں ہو سکتے. توبہ سے معاف ہونے والے گناہ کون سے ہیں؟ کہ اگر ہم سے جمعہ کی نماز چھوٹ جائے، شہر میں کسی وجہ سے ہم سے جمعہ کی نماز چھوٹ جائے، یا پھر عیدین کی نماز چھوٹ جائے، یعنی عید اور بقرعید دونوں کی نماز چھوٹ جائیں، جبکہ یہ دونوں نماز تو واجب ہیں. تو ان کے لیے کیا شراب کا پینا، ناچ وغیرہ دیکھنا، اگر یہ گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں تو اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. لیکن نہ معاف ہونے والے گناہ کون سے ہیں؟ نماز کا نہ پڑھنا، روزے کا نہ رکھنا، زکوٰۃ و فطر کا نہ ادا کرنا. یہ کون سے گناہ ہیں؟ یہ بڑے گناہ ہیں جو صرف توبہ سے معاف نہیں ہو سکتے بلکہ ان کی ادائیگی کرنا ضروری ہے، قضا نکالنا ضروری ہے. تب جا کر کے کوئی معافی کی گنجائش ہو سکتی ہے. رب چاہے تو بخشے اور رب نہ چاہے تو نہ بخشے، یہ مرضی اس کی ہے. لیکن ہم امید کبھی کے ساتھ اگر ان کی ادائیگی کرتے ہیں، زندگی کے اندر 5 وقت کا نماز توبہ کر کے مکمل طور سے پڑھتے ہیں، اور جو نمازیں قضا ہوئی ان کی قضا نکالتے ہیں. روزے رمضان المبارک کا مہینہ اگر آئے تو ماہ مبارک کے روزے رکھیں، اور جو روزے چھوٹے ہوئے تھے ان کی قضا نکالیں. تب جا کر کے کہیں بات بن سکتی ہے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. جتنے سالوں کی زکوٰۃ اور فطرہ نہ دیا ہو اب ادا کرے. صاحب نصاب ہو کر جتنے سال قربانی نہ کی ہو ہر سال کے بدلے 1 بکرے کی قیمت صدقہ کرے. خود حج نہ کر سکتا ہو تو حج بدل کرائے. مال نہ رہ گیا ہو تو حج
جانے کی وصیت کرے اور توبہ کرے تو معاف ہو سکتے ہیں، یعنی توبہ کے ساتھ ان کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ اب آگے آئیے، رہے حقوق العباد یعنی بندوں کے حق، تو حقوق اللہ کی دوسری قسم سے یہ اہم ہے، خاص ہے، اس کے لیے کہ خدا تعالیٰ بڑا رحمان الرحیم ہے، اگر وہ چاہے تو اپنے ہر قسم کے حقوق معاف کرے، لیکن وہ کسی بندے کا حق ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اگر ہم نے کسی بندے کا حق معاف رکھنا ہے تو پھر معافی نہیں ملے گی۔ کیسے ملے گی؟ وہ حق اگر ہم ادا کرتے ہیں تو معافی مل سکتی ہے، گنجائش ہے اس بات میں۔ اس لیے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری وصیت میں خاص طور پر اس کی اہمیت کو ظاہر فرمایا، اور زمانہ صحت میں بھی ہمیشہ اس کی تاکید فرماتے رہے ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا، ان تدرون مل مفلس، یعنی کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس اور کنگال کون ہے؟ اس حدیث کا یہ مطلب ہوتا ہے، صحابہ اکرام سے آپ نے سوال کر لیا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو، کیا بتا سکتے ہو کہ ہم میں مفلس اور کنگال کون؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں مفلس وہ شخص ہے کہ جس کے پاس پیسے نہ ہو، نہ سامان ہو۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں دراصل مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ لے کر اس حال میں جائے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، تو اب ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اس شخص کی نیکیاں ان مظلوموں کے درمیان تقسیم کی جائے گی۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جانے کے بعد بھی لوگوں کے حقوق اس پر باقی رہ جائیں گے تو اب حقداروں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ حقوق العباد کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ بے شک میرے سرکار نے صحیح فرمایا، حقیقت میں مفلس اور غریب وہی شخص ہے کہ جس کے پاس قیامت کے دن نیکیاں نہیں ہوگی، یا وہ بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا مگر حقوق العباد میں گرفتار ہوگا، ماں باپ کو ستایا ہوگا، پڑوسی کو تکلیف دی ہوگی، بھائی کا حق مار لیا ہوگا، ماں باپ کے مرنے پر بہن کا حق نہیں دیا ہوگا، دادا کے انتقال کے بعد میں پھوپھی کا حق غصب کر لیا ہوگا، تو قیامت کا دن اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائے گی جس کی اس نے حق تلفی کی ہے۔ یعنی نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، خوب ساری نیکیاں کی، اگر ہم نے کسی کا حق اگر مار لیا ہے، یعنی دادا کے انتقال کے بعد میں ہم نے پھوپھی کا حق ادا نہیں کیا، ماں باپ کے انتقال کے بعد میں ہم نے بہن کا حق ادا نہیں کیا، تو کل قیامت کے دن نیکیاں تو بہت ساری لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، لیکن ہم حقوق العباد میں جب گرفتار ہوں گے تو ہماری وہ نیکیاں ہمارے کام نہیں آئیں گی۔ غور سے سن لینا اس بات کو، یاد رکھنا اس بات کو، یہ ہماری نیکیاں کام نہیں آئیں گی، بلکہ جن کی ہم نے حق تلفی کی ہے، ہماری نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائے گی، اور ہماری تمام نیکیاں ان کے پاس چلی جائے گی، تو ان کے اگر کوئی ان میں سے گنہگار ہے تو ان کے گناہ ہم پر لاد دیے جائیں گے، جبکہ ہم نمازی تھے، روزے دار بھی تھے، حج بھی پڑھا تھا، زکوٰۃ بھی دی تھی، قربانی بھی کی تھی، لیکن ہم حقوق العباد میں گرفتار ہو کر کے اس دنیا سے چلے گئے، تو پھر مانو ہم کل قیامت کے دن اللہ کے حضور میں مفلس و غریب ہو کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم علیہ صلاۃ و
सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मर्ज़ वफ़ात की इब्तिदा कब हुई, इसके बारे में लोगों ने इख्तिलाफ किया। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह तहरीर फरमाते हैं कि जब माह सफर के खत्म होने में 1 या 2 रोज बाकी रह गए थे, तब अलालत की इब्तिदा हुई, यानी सर में दर्द पैदा हुआ। क्या बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं? हजरत शेख मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला तहरीर फरमाते हैं कि माह सफर जिसको हम 13 तेजी का चांद कहते हैं, माह सफर के 1 या 2 रोज बाकी रहे थे, तब आपके सर में दर्द पैदा हुआ। और हजरत सुलेमान फरमाते हैं कि सक्का लोगों में से हैं, उन्होंने इस बात पर जुर्म किया है कि 22 सफर को मिजाज मुबारक नासाज हुआ। उनका फरमाना है कि 22 सफर की 22 तारीख थी तो आपका मिजाज नासाज हो गया। मिजाज अक़दस की नासाजी के जमाना में भी आप 5 दिन तक अज़राए अदल बारी बारी एक जोज़ाए मोहतरमा के हुजरा में तशरीफ ले जाते रहे। जब मर्ज में बहुत शिद्दत पैदा हो गई तो अज़वाज मोहतरात की इजाजत से हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजराए मुबारक में क़याम फरमाया। मिजाज अक़दस में नासाजी के जमाने में भी आकाए मदनी 5 दिन लगातार अज़राए अदल बदल, आपका ये मामूल था, तो अज़राए अदल बदल आप अपनी जोज़ाए मोहतरमा के हुजरे में तशरीफ ले जाते रहे। फिर सबसे बात की गई, अज़वाज मोहतरात से बात की गई, तो तय क्या किया गया कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे मुबारक में आपने क़याम करवा दिया। और जब तक ताकत रही आप खुद मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाते रहे। बुखारी व मुस्लिम की हदीस है कि हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मर्ज़ ने जब गलबा किया तो आपने फरमाया, मुरु अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, यानी अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। यानी आपके शदीद जब सर में दर्द हुआ तो आपने क्या फरमाया कि अबू बकर से जाके कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, वो नरम दिल आदमी हैं, आपकी जगह खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे। तो हजरत आयशा हमारी माँ क्या फरमा रही हैं, या रसूलल्लाह, मेरे बाबा जान बहुत नरम दिल इंसान, वो आपकी जगह खड़े होकर नमाजें नहीं पढ़ा सकेंगे। दोबारा फरमाया, अबू बकर से कहो कि नमाज पढ़ाएं। हजरत सिद्दीक़ा ने फिर वही फिर अर्ज की, उज़र पेश किया तो हुजूर ने तीसरी बार फिर वही हुक्म ताकीद फरमाया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज पढ़ाई। हुजूर की हयात ज़ाहिरी में उन्होंने कुल 17 नमाजें पढ़ाई। इसने हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने कुल 17 नमाजें। उलमाए किराम फरमाते हैं कि इस हदीस में बहुत ही वाज़ेह दलालत है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम सहाबा से अफजल और खिलाफत और इमामत के सबसे ज्यादा हकदार हैं। तमाम सहाबा किराम में सबसे अफजल और खिलाफत और इमामत के लिए सबसे ज्यादा हकदार किसको बताया गया है? हजरत अबू बकर सिद्दीक़ को। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह।
ایک تو کوئی سمجھ کہ تم میں یاد جو ناچا تھا دے دیا سارا بٹھا دیجیے سے بڑھا دیجیے درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. بخاری میں مسلم میں ہے کہ وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو جب سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا درد بہت بڑھ گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس شانہ کی ہڈی لاؤ, میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ اس کے بعد تم نہ بہکو. بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے کہ وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کے دن جب سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا درد بہت بڑھ گیا تو آپ نے کیا فرمایا کہ شانہ کی ہڈی میرے پاس لے کے آؤ, میں کچھ تحریر فرما دیتا ہوں کہ میرے بعد تم لوگ بہک نہ جاؤ. تو صحابہ میں اختلاف ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس وقت حضور کو بیماری کی تکلیف زیادہ ہے, تمہارے پاس قرآن ہے, وہی اللہ کی کتاب تمہارے لیے کافی ہے. ادھر بھی صحابہ کرام وہاں جمع تھے, ان کے سب میں اختلاف ہو گیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے اور انہوں نے کہا کہ اس وقت اللہ کے نبی کے تکلیف زیادہ ہے, تمہارے پاس اللہ کا کتاب جو قرآن ہے وہ موجود ہے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. بعض لوگ کہتے تھے کہ حضور کے پاس لکھنے کا سامان رکھ دو, اور کئی لوگوں نے کیا کہا, کئی لوگوں نے پوچھا کہ حضور کا اس وقت کیا حال ہے, کیا جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے, آپ سے دریافت کرو. کئی صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور کے حالات کیسے ہیں, کیا جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے, تو پتہ کیجئے کہ اس وقت حضور کے جو مزاج ہیں وہ کیسے ہیں. بعض صحابہ نے لکھنے کے بارے میں آپ سے دریافت کرنا شروع کیا تو جواب میں آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. بہت سارے حضرات جو صحابہ کرام تھے انہوں نے آپ سے دریافت بھی کیا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اس وقت مجھے میرے حال پر چھوڑ دو, اس لیے کہ میں جس حالت میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے کہ جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خلافت کا معاملہ لکھنا چاہتے تھے مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روک دینے سے یہ اہم مسئلہ رہ گیا. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نبی کون سا خلافت والا معاملہ لکھنا چاہتے تھے, لیکن حضرت عمر کے روک دینے سے یہ جو اہم مسئلہ تھا وہ باقی ہی رہ گیا. تو اس صبح کا جواب یہ ہے کہ خلافت کا معاملہ لکھنا ہرگز منظور نہ تھا, اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے متعلق حضور نے اسی مرض میں ارادہ فرمایا تھا, جیسا کہ مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 273 میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے باپ ابو بکر اور اپنے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں ان کے لیے وصیت نامہ لکھ دوں, اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کوئی آرزو کرنے والا آرزو کرے یا کوئی کہنے والا کہے کہ میں افضل ہوں. حالانکہ خدا تعالیٰ اور مومنین ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول نہ کریں گے, مگر ایسا ارادہ فرمانے کے بعد حضرت عمر یا کسی دوسرے کی ممانعت کے بغیر حضور نے خود بخود لکھنا موقوف کر دیا, یعنی خود بخود لکھنا کینسل کر دیا. اور پھر اگر خلافت کے لیے وصیت ہی کرنی تھی تو اس کے لیے لکھنا ضروری نہ تھا, بلکہ
جو لوگ حجرہ مبارک میں موجود تھے ان کے سامنے زبانی وصیت کر دینا ہی کافی تھا، لکھنے کی آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ حجرہ مبارک میں جتنے بھی لوگ جمع تھے اگر ان کے سامنے آپ اگر اعلان کر کے بھی کہہ دیتے تو وہ بات منظور ہوتی۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ ایک دن ظہر کی نماز کے وقت آپ کو کچھ افاقہ ہوا تو آپ کھڑے ہوئے اور حضرت عباس و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، جب انہوں نے آپ کی آہٹ محسوس کی تو پیچھے ہٹنے لگے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ایک دن ظہر کی نماز کے وقت آپ کو کچھ افاقہ ہوا تو آپ کس کے سہارے؟ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے سے کہاں تک آئے؟ مسجد نبوی میں آئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھا رہے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کے قدموں کی آہٹ محسوس کی تو آپ پیچھے ہٹنے لگے۔ کون؟ حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ نہ ہٹو۔ آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیں جانب بیٹھ گئے، یعنی ان کو اپنے داہنے کیا اور اس طرح آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ آپ کو دیکھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر دوسرے لوگ نماز کے ارکان ادا کرتے رہے۔ نماز کے بعد آپ نے ایک خطبہ دیا جس میں آپ نے صحابہ کرام کو بہت سی وصیتیں فرمائی۔ حدیث شریف میں ہے جبکہ آپ کی علالت بہت سخت ہو چکی تھی، آپ کو یاد آیا کہ میری ملکیت میں 6-7 اشرفیاں ہیں۔ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم فرمایا کہ اسے خیرات کر دیں، مگر مشغولیت کے سبب خیرات نہ کر سکی تو حضور نے خود ان اشرفیوں کو منگوا کر خیرات کر دیا اور فرمایا کہ اللہ کا نبی خدا تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اشرفیاں اس کے قبضہ میں ہو تو یہ مقام نبوت کے منافی ہے۔ وقت میں کمی بیشی ہوتی رہی تو شنبے کے روز جس دن آپ کی وفات ہوئی بہت زیادہ پسند ہیں۔ میں نے عرض کیا کیا آپ عبد الرحمان سے آپ کے لیے مسواک لے لوں؟ آپ نے سر کے اشارے سے فرمایا کہ ہاں لے لو۔ میں نے عبد الرحمان سے مسواک لے کر آپ کو دی، مگر آپ کو اس مسواک کو چبانا دشوار معلوم ہوا اس لیے کہ وہ سخت تھی۔ میں نے عرض کیا کہ میں مسواک کو نرم کر دوں، آپ نے اجازت دے دی تو میں نے مسواک کو نرم کر دیا اور آپ نے اس کو اپنے دانتوں پر پھیرا۔ آپ کے سفر آخرت کا وقت قریب آ رہا تھا، سانس کی گھرگھراہٹ سینہ میں محسوس ہوتی تھی۔ اسی درمیان میں لب مبارک ہلے تو لوگوں نے یہ الفاظ سنے، الصلاۃ وما لکت ایمانکم، یعنی نماز اور غلام کو باندھی۔ مشکات شریف میں ہے کہ وفات کے دن حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو ان کے ساتھ ایک فرشتہ اور تھا جو 1,00,000 ایسے فرشتوں کا افسر تھا جن میں سے ہر ایک فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا افسر تھا۔ اس فرشتے نے حاضری کی اجازت طلب کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل سے اس کے بارے میں پوچھا۔ حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یہ موت کا فرشتہ ہے، حاضری کی اجازت چاہتا ہے اور آج سے پہلے نہ تو اس نے کسی سے اجازت طلب کی ہے اور نہ آئندہ اس کے بعد کسی آدمی سے اجازت طلب کرے گا۔ آپ نے فرمایا اس کو بلا لو۔ تو حضرت جبریل نے اسے بلایا، اس نے حاضر ہو کر سلام کیا اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خدا تعالیٰ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، اگر آپ حکم دیں گے تو میں آپ کی روح کو قبض کروں گا ورنہ چھوڑ دوں گا۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو میری مرضی کے مطابق عمل کرے گا؟ موت کے فرشتے نے عرض کیا ہاں،
مجھ کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ جو کچھ آپ فرمائیں میں اسی کے مطابق عمل کروں۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کی طرف دیکھا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موت کے فرشتے سے فرمایا کہ جس بات کا تجھ کو حکم دیا گیا ہے تو اسی پر عمل کر۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب موت کا فرشتہ حاضر ہوا اس وقت حضور کا سر مبارک میری ران پر تھا، آپ پر غشی طاری ہوئی، پھر ہوش آیا تو آپ چھت کی طرف دیکھنے لگے۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ عین وصال کے وقت حضور کا سر مبارک حضرت عائشہ کے سینہ اور حلق کے درمیان میں تھا اور قریب میں پانی کا ایک برتن رکھا تھا۔ آپ اس پانی میں ہاتھ ڈالتے اور ان کو چہرے پر پھیر لیتے تھے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ۔ اور موت کے وقت سختیاں ہیں، پھر حضور نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور فرمانے لگے پھر رفیق الاعلیٰ، یعنی اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں کر دے، یا پھر اس کا یہ مطلب تھا کہ میں رفیق اعلیٰ میں آنا چاہتا ہوں۔ اور ایک روایت میں یہ فرمایا ہے کہ آپ یہ چاہتے یعنی کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ میں رفیق اعلیٰ کو اختیار کرتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے ہاتھ لٹک گئے اور روح قدسی عالم قدس میں پہنچ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔